جس بندے کے اندر سے حیا چلا گیا اس کا ایمان ختم ہو گیا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اور جس بندے کے اندر سے ایمان چلا گیا حیا بھی آٹومیٹیکلی چلی گئی۔ اور دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا جس بندے کے اندر آ جاتی ہے نا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان میں خوبیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، آنکھ کے اندر حیا پیدا ہو گئی، بولنے کے اندر حیا پیدا ہو گئی، چلنے میں حیا پیدا ہو گئی، بڑوں کے لیے حیا پیدا ہو گئی، بہنوں کے لیے حیا پیدا ہو گئی، محلے داروں کے لیے حیا پیدا ہو گئی۔ حیا جب پیدا ہو جاتی ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سیانوں نے ایک مقولہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی جب کسی کے ساتھ دشمنی ہو، لاگت بازی ہو، تو آپ بھلے جو مرضی کریں کسی کے ساتھ، لیکن دو کام آپ نے کبھی نہیں کرنے، دو چیزیں آپ نے کبھی نہیں کرنی ہیں۔ ایک تو کسی کے رزق کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ایک تو کسی کے رزق کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ کسی کی عزت کے اوپر، کسی کی آبرو کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ زمانے کا، معاشرے کا بے حیا ترین انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ کریم، آپ کا رب جو ہے بڑی حیا والا، بڑی عزت والا ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے بارے میں آتا ہے آپ کی آنکھ کے اندر کنواری لڑکی، کنواری دوشیزہ جیسی حیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تربیت کی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم اللہ کی حیا بھی کرتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے اس طرح دیکھا تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تم اس طرح اللہ کی حیا نہیں کرتے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو تمہارا سر ہے نا، اس سر کے ساتھ جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ سر کے اندر آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، اگر جو بندہ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے کانوں سے برائی کو، اللہ کی نافرمانی کو نہ سنے، اپنی زبان سے بےہودہ بات نہ نکالے، اور اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، اس نے اپنی بہت ساری اشیاء کی، یعنی ایک لفظ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایک فکرے میں سمندر کو گویا کے کودے کے اندر بند کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے ان چیزوں کی حفاظت کرو۔ پیٹ میں سب سے جو بڑی چیز جاتی ہے وہ انسان کا رزق جاتا ہے۔ اگر حلال اور حرام کی تمیز اور فرق پیدا ہو گیا، ڈفرنس کا پتہ چل گیا، حلال یہ ہے حرام یہ ہے، اور ان سے جو ہے بچنا شروع کر دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ہڈیاں، تمہارا چمڑا، تمہاری کھالیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کی حفاظت کرو، اور اپنی آخرت کو یاد رکھو اور اچھی آخرت کے ساتھ محبت کرنی شروع کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس طرح سے تربیت فرمائی، پھر آگے صحابہ نے لوگوں کی کس طرح سے تربیت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو خبردار کم بولا کرو، جو بندہ زیادہ بولتا ہے نا وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ میں چھوٹی سی گزارش یہاں پر کر دوں، آج کل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم نے کسی کام کے لیے جانا ہو نا، کسی پریا میں، پنچایت میں، ہم اس بندے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں جو چرب زبان زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے پیارے سے ابھی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، جس کی زبان زیادہ چلتی ہے، وہ قول میں، فعل میں غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ جو بندہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے نا، حضرت عمر نے فرمایا اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ جس کا ایمان کم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، جب حیا ختم ہو جاتی پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے، اور ومن قلّ ورعوہ، اور جس کے اندر سے پرہیزگاری ختم ہو گئی مات قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو جس کا دل مردہ ہو گیا، پھر وہ جب نمازیں پڑھتا ہے، وہ پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر جب وہ تسبیحات کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، علماء کرام سے آ کے کہتا ہے کہ میں بڑی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے اطمینان نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زیادہ بولنے کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کو وہ کام کرنے چاہیے جن کی وجہ سے انسان کے قلب کے اندر، انسان کے دل کے اندر حیا پیدا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کے اندر حیا جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر خوبیاں اتنی بڑھتی جاتی، زینت اس کے اندر ایمان کی، روحانیت کی اتنی جو ہے زینت اور خوبصورتی، وہ اس کے اندر بیوٹی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ میرے بھائیو قیامت کا دن ہوگا،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن عام گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دیں گے، فقط ایک ایسا پاپی ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ مشرک سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، وہ کون ہے؟ ہر بندہ ہی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتی ہے، اللہ ہمیں رزق بھی دے رہے ہیں، اللہ ہمیں عزت سے بھی نواز رہے ہیں، اللہ ہمیں اولاد سے بھی جو ہے بہرامند فرما رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن وہ بندہ جو بندہ اللہ اس کے وہ گناہ کرتا ہے رات کو اور اللہ اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ بندہ صبح اٹھ کر اعلان ببانگے دوہل لوگوں کے اندر اعلان کرتا ہے رات کو میں نے فلاں گناہ کیا ہے، رات کو میں نے شراب پی ہے، رات کو میں نے زنا کیا ہے۔ اور بڑے ہم نے ایسے پاپی دیکھے معاشرے کے اندر جو یہ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے گناہ گار کو سب سے زیادہ بے حیا اور بد حیا انسان ہے، ایسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ ثلاثۃ، 3 انسان ایسے ہیں، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے مدمن الخمر، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، پکا شرابی جس کو کہتے ہیں، اولعاق، اور ماں باپ کا نافرمان، اس کو بھی اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدیوس، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ جس کی غیرت ختم ہو جاتی، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، گھر کے اندر بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے بے حیائی کا سامان پیدا کیا ہوا ہے، علیحدہ علیحدہ بچے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بچے کا اپنا موبائل ہے، ہر بچے کا اپنا لیپ ٹاپ ہے، کہتے جی نہیں ہمارے بچوں کا ہمیں پتہ ہے ہمارے بیٹے کس طرح کے ہیں، بے حیائی کی تمام چیزیں ان کے ہاتھوں کے اندر دے کر اور تمام آلات ان کے ہاتھوں کے اندر تھما کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بیٹے جو ہیں برائی سے بچے رہیں گے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح درندے کے سامنے یا کسی کتے کے سامنے گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے پھینک دیے جائیں اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں پتہ یہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے، میرے بھائیو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے، اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا بندہ جس کو اللہ کبھی نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، معاف نہیں کریں گے، وہ دیوس ہے۔ دیوس وہ بندہ ہے جو اپنے گھر بار کے اندر اپنی غیرت کا، شرم کا خیال نہیں رکھتا، فحاشی کے، عریانی کی، بے حیائی کے تمام آلات جو ہیں ان کو پورا رکھتا ہے، ان کا بندوبست کر کے رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے با حیا لوگوں کی طرف چلیں، با حیا زندگی گزارنے کی طرف چلیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم اپنے حجرے کے اندر بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے تکلف حالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلیوں مبارک سے جو ہے چادر تہمد ہٹی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، پتہ چلا جی ابو بکر تشریف لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دو۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر پوچھا کون آیا ہے، فرمایا جی حضرت عمر آئے ہیں، فرمایا آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ کی آمد کے اوپر، دونوں صحابہ کے آنے کے اوپر اسی طرح بیٹھے رہے ہیں جو کہ اور ہلے نہیں ہیں، اپنے وجود کو، اپنے کپڑوں کو حرکت نہیں دی ہے۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے، ناکنگ ہوتی ہے ایٹ دا ڈور، تو اللہ کے رسول پوچھتے کون آیا ہے، کون تشریف لایا ہے؟ جواب ملتا ہے اللہ کے رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکدم جلدی سے اٹھے اور اٹھ کے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا سیدھا کر لیا، اور جب سارے صحابہ آپ سے گفتگو کر کے واپس چلے گئے، حضرت عائشہ نے ہی سوال کیا اللہ کے رسول بتائیں، ابو بکر آئے آپ اسی طرح ہی بیٹھے رہے، اللہ کے رسول عمر آئے آپ اسی طرح ہی بیٹھے رہے، لیکن جب باری عثمان کی آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس شخص کی حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، آسمان کے ملائکہ بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت امام بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی اتنی حیا والے تھے، غسل بھی کرنا ہوتا تھا، گھر میں اکیلے اور تنہا بھی ہوتے تھے، اپنے کپڑوں کو تھوڑی کی نہیں اتارتے تھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔